السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید۔ اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، بزرگی ہے۔ بے شمار بے حد و حساب درود اور سلام امام الانبیاء، آقا دو جہاں، تاجدار مدینہ، آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر، آپ کی آل اور ان کے اصحاب پر شکر کی اہمیت سیریز کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ آج ہم سلسلہ کلام وہیں سے جوڑیں گے جہاں پچھلی ویڈیو میں مکمل کیا تھا۔ تو ہماری بات صحت پر چل رہی تھی۔ میں آپ سے صحت کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب مسلمانوں کو تندرست اور توانا جسم عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے پروردگار کی عبادت بغیر کسی پریشانی اور مشقت کے انجام دے سکتے ہیں۔ تو صحت ہی کے حوالے سے ایک اور نعمت کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کے منہ میں لعاب جیسی ایک عظیم نعمت پیدا کی ہے۔ اس نعمت کا ہمیں روزمرہ کی زندگی میں احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک ایسی عظیم الشان اللہ کی نعمت ہے کہ اگر یہ لعاب مقدار سے تھوڑا سا کم بنے منہ میں، اگر یہ روزمرہ کی زندگی میں جتنا پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اگر 2-3 قطرے کم بنائے تو اس کے نقصانات کس قسم کے ہوں گے ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں۔ سب سے پہلے تو ہم سے بولا نہیں جائے گا، منہ میں خشکی پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ہمیں بات کرنے میں شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ دوسرا سبب، دوسرا نقصان اس لعاب کے کم پیدا ہونے کا وہ یہ ہے کہ یہ معدے میں کھانے کو ہضم کرنے میں مدد نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ مقدار سے کم بنا ہے۔ کھانا ہم نے پورا کھایا ہے تو یہ کھانے کو صحیح طور پر ہضم نہیں کر پائے گا، اس کی وجہ سے پیٹ خراب، دوسری بیماریاں ہمیں لاحق ہو جائیں گی۔ دیکھ لیجئے، تھوڑا سا پانی ہے منہ کے اندر، لیکن کتنے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ اس سے کرواتا ہے ہمارے جسم کے اندر، ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں، احساس تک نہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے مومنوں، اے انسانوں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو صحت اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ ہم ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنے بیڈ پر لیٹے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا پیٹ میں جو پانی پڑ گیا ہے وہ صحیح ہو جائے، ہمارا جو معدہ ڈسٹرب ہوا ہے وہ برابر ہو جائے، ہم بھی اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اس کا شکر ادا کر سکیں۔ لیکن ان کے پیٹ میں غذا نالی کے راستے پہنچ رہی ہے، دودھ پہنچ رہا ہے، دوائی اور پانی پہنچ رہا ہے، بس وہ گوشت، آلو، مختلف سبزیاں، مختلف پھل، ان سب کا مزہ نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ منہ میں مسئلہ ہے، منہ میں تکلیف ہے، لعاب نہیں بن رہا، بولا نہیں جا رہا، خشکی پیدا ہو گئی ہے۔ تو ہمیں اس نعمت کو بھی سامنے رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زبان سے یہ کہنا چاہیے کہ مولا تیرے 1000 بندوں سے ہم بہتر ہیں کہ تو نے ہمیں بہتر بنایا ہے، ہمارا جسم پیر سے لے کر سر تک پورا مکمل ہے، کوئی اس میں نقص اور کمی نہیں ہے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔
پھر شکر ادا کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسے بندوں کی مدد کریں جو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، ہم ایسے بندوں کا ساتھ دیں، ان کے صحت یاب ہونے میں ان کے لیے دعا کریں، اگر مالی مدد کر سکتے ہیں تو مالی مدد کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارا شمار بھی نیک بندوں میں کرے۔ صحت کے حوالے سے ایک اور نعمت جس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنے لگا ہوں، لیکن اکثر اوقات ہم اس نعمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دماغ ایسا نہیں بنایا کہ ہم لوگوں کی نظر میں حقیر جانے جائیں۔ ایک بندہ سر سے پاؤں تک پورا جسم اس کا صحیح سلامت ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چل بھی سکتا ہے، دوڑ بھی سکتا ہے، صحت بھی مکمل ہے، جسم بھی ہٹا کٹا ہے، موٹا تازہ ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے؟ اس کا دماغ ہلا ہوا ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی کو کوئی رائے نہیں دے سکتا، کسی کام میں کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارا دماغ بھی کامل اور اکمل اور مکمل بنایا ہے کہ ہم خود اپنے لیے فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، دوسروں کے کام میں کسی کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں، کوئی ہم سے رائے مانگے تو ہم کسی کو رائے بھی دے سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت سناتا ہوں جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو قرآن مجید میں ناشکرہ قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، سورہ عادیات کا ارشاد ہوتا ہے کہ مجھے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، جو پتھروں پر ان کی جو کھریاں ہیں وہ لگتی ہیں تو اس سے شرارے نکلتے ہیں، مجھے ان شراروں کی قسم، مجھے گھوڑوں کے سینوں سے نکلنے والی آواز کی قسم، مجھے ان کے دشمن کے فوج میں جا گھسنے کی قسم کہ انسان اپنے رب کا صریح ناشکرہ ہے۔ اگلی بات اس سے بھی چوٹ لگا دینے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ کہ یہ انسان اس بات سے آگاہ بھی ہے کہ میں ہر وقت اپنے رب کی ناشکری کرتا رہتا ہوں۔ دیکھ لیجئے اللہ نے ہمارے جسم میں کس کس طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں، لیکن ہم ناشکری کیسے کرتے ہیں کہ 2 گاڑیاں ہیں تو 3 کیوں نہیں ہو رہی، 2 گھر ہیں تو 4 کیوں نہیں ہو رہے، 60,000 تنخواہ ہے 70,000 کیوں نہیں ہو رہی، میں فلاں خواہش، میں فلاں چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا، اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو ہم فوراً شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ مصیبت ہمارے